الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں مختلف عناوین پر الحمدللہ بات ہو رہی ہے، اور اب ذکر ہو رہا تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا۔ ایک تو ہے کہ تعداد میں حضور پاک کے معجزات سب سے زیادہ ہے، 3000 سے بھی زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تقابلی طور پر دیکھا جائے تو دیگر انبیاء سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زیادہ قوی ہے۔ اب آپ اسی کو دیکھیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے عظیم الشان معجزے دیے کہ آپ اگر کسی اندھے کو مادرزاد اندھا، برس والا، کوڑ والا ہاتھ پھیر دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور اسی طرح اگر آپ کسی مردے کو بھی کہتے وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ لا شک بھی ذالک بہت بڑی بات ہے کہ مردہ روح نکل جائے پھر روح واپس آ جائے۔ لیکن بہر صورت یہ روح جہاں سے نکلی تھی اسی جگہ واپس آئی ہے نا۔ لیکن میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون سے آپ پشت لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ نے وہ خطبہ دینا چھوڑ دیا اور ممبر بنوا لیا تو اس ستون سے رونے کی آواز آئی، اور اتنی آواز تھی کہ سب صحابہ سن رہے تھے۔ حضور پاک اترے اپنے ممبر سے، آگے اس کو سینے سے لگایا تو پھر وہ آہستہ آہستہ چپ کر گیا۔
اب آپ خود اندازہ کریں کہ ابھی انسان کا روح نکلا واپس اپنی جگہ پہ آ گیا، لیکن یہ تو لکڑی ہے. اس کے اندر روح کا آ جانا، اور روح بھی حیوانی نہیں کہ جو پتہ لگ جاتا ہے کوئی پھل لگ جاتا ہے، وہ بھی نہیں، بلکہ انسانی روح آ گئی کہ فراق اور وصال کا اس کو اندازہ ہو کے ہوگا. اور عرفانی روح بھی آ گئی کہ جب حضور نے ہاتھ لگایا تو چپ ہو گیا. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس اعتبار سے بہت قوی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ 4 معجزات ہیں حضور کے بڑے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. سب سے پہلا معجزہ جو ہے وہ تو قرآن پاک. سبحان اللہ. اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ دائمی اور ابدی ہے. جیسے حضور کی نبوت ابدی ہے، قرآن بھی ابدی ہے، قیامت تک ہے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی پڑھیں گے. انشاءاللہ. تو اللہ نے یہ سب سے بڑا معجزہ دیا قرآن پاک ہے. وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا، وہ معجزہ دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبابت کا زور تھا، وہ معجزہ دیا گیا. حضور کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا دور. عرب لوگ جو ہیں ان کو اپنی فصاحت و بلاغت میں اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے بجائے باقی سب کو گنگا سمجھتے تھے. عجمی، عجمی معنی گنگا. وہ کہتے ہیں گنگے ہیں، وہ کیا پتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی کہ دنیا کے سارے فصیح، سارے بلیغ، سارے شعراء عاجز آ گئے. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ اتنے فصیح تھے. امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے، اس پر بادشاہ ناراض ہو گیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو. تو اس کو وہ پولیس لے کے چلی، جلاد صاحب گئے. انہوں نے کہا بھی دیکھو، موت سے پہلے وصیت ہوتی ہے، تم کو کوئی وصیت کرنی ہے تو ہمیں بتا دو. انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں، میں ایک شاعر آدمی ہوں. بادشاہ کو بھی لاوجہ غصہ آ گیا، تو نے میرے قتل کا حکم جاری کر دیا. البتہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ فلاں علاقہ جو ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اگر تم لوگ کبھی وہاں جاؤ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو اتنا کہنا کہ یا ابنتا قیس ان اباکما. وہ ہنسنے لگے ہوئے گئے، بیچارے کا دماغ چل گیا. یہ بھی کوئی وصیت ہے کہ اے قیس کی بیٹیاں تمہارا باپ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پہنچا دیں گے تمہارا پیغام. اس کو قتل کر دیا گیا. مدت گزر گئی، اتفاق سے وہی پولیس والے جو قتل میں شریک تھے وہ اسی بستی سے گزرے تو ان کو بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا یار آئے تو قسمت سے آئے نا، اگر اس بیچارے کا پیغام پہنچا دیں گے تو کیا ہو جائے گا. انہوں نے پوچھا اس کی بچیوں کے بارے میں، کسی کو بتایا نہیں کہ وہ قتل ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ بیچاری بکریاں چرانے گئی، غریب ہے، بکریاں چراتی ہیں، دودھ پیتی ہیں، بیچتی کھاتی ہیں. وہ بھی چل پڑے. آئے تو دیکھا 2 لڑکیاں کھڑی ہے، بکریاں چل رہی ہیں.
انہوں نے کہا ان کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا باپ قتل ہو گیا. لڑکیاں بیچاری روتی رہیں گی. انہوں نے کہا تمہارا باپ ہمیں ملا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی جاؤ تو میری بیٹیوں کو سلام کہنا. انہوں نے کہا اور بھی کچھ کہا تھا. وہ شاعر آدمی تھا تو کوئی بات تو کی ہوگی نا. انہوں نے کہا انہوں نے ایک بات کی تھی جو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ یا ابنتا کیسن ان اباکما. ایک لڑکی نے تلوار نکالی اور ماری ایک سپاہی کو تو وہی قتل ہو گیا. دوسرا بھاگ گیا. پولیس آ گئی پکڑ کے لے گئی بادشاہ کے پاس. تم نے ہمارا سپاہی کیوں مار دیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت انہوں نے ہمارے باپ کو مارا ہے. انہوں نے پیغام دیا تھا ہمیں کہ یا ابنتا قیسن ان اباکما قد قتل وقاتلہ لناکما. وہ قتل ہو گیا اور قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے. تو ہم نے تو اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے. اب آپ کی مرضی. نہیں تمہاری فساد کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑتا ہوں. یعنی اتنا عجیب لوگ تھے وہ. اسی لیے آپ نے نام تو سنا ہوگا نا. خاص طور پہ میرے طالب علم بھائی مطلب بھی اس نے شعر و شاعری کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا. اتنا یعنی ان کو اپنی زبان پہ ناز تھا. ایک دفعہ ایک صحابی کے دل میں خیال آیا تو اس نے ایک کاغذ پہ یہ چھوٹی سی سورت لکھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور کعبے کے خلاف پہ لٹکا دی. ان کی عادت یہی تھی عربوں کی کہ وہ اپنے شعر و شاعری لٹکاتے تھے کعبے پر. جو مقابلہ کرنے والا ہے وہ بھی لٹکائے اپنی کلا. اسی لیے ہمارے ہاں کتاب ہے سبع معلقہ جو پڑھائی جاتی ہے ادب کی کتاب. شاید آیا اس نے دیکھا ابھی یہ تو کوئی عجیب کلام. جو بھی آئے دیکھ کے چپ ہو جائے. آخر مشورہ ہوا کہ ربیہ حضلی جو ہے جو اس زمانے میں سب سے بڑا شاعر ہے اس کو لیا. ربیہ حضلی کے پاس گئے اس کو لے آئے. اس نے آگے پڑھا غور کیا. غور کرنے کے بعد اس نے کاغذ منگوایا. اس نے لکھا اوپر یہ سورت لکھی اور نیچے یہ لکھا کہ واللہ انہ لیس من کلام البشر. مجھے اللہ کی قسم ہے کسی بندے کا کلام نہیں ہے. ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بندے کا کلام ہو تو مقابلہ کرے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں معجزے کے لیے چیلنج بھی دیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا میرا بندی آپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر تمہیں میرے اللہ کے کلام میں شک ہے تو مقابلے پر صورت بنا کے لے آؤ. تم بھی عربی ہو نا, تم بھی بناؤ. ساری دنیا نے کوشش کی اور قیامت تک کرتی رہے گی اللہ کے قرآن کے مقابلے پر کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں بنا سکے. اتنا بڑا عظیم معجزہ کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہ کر سکے. اور اسی لیے کئی متعدد چیلنج دیے گئے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ, ایک صورت بنا کے لے آؤ, ایک آیت بنا کے لے آؤ.
لیکن کوئی نہ بنا سکا اور نہ کوئی قرآن کے مقابلے پہ آ سکا، نہ قیامت تک آ سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ جس کی دنیا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ دیکھو نا آج کل دنیا کتنا ترقی کر گئی ہے، کتنا لوگ چاند میں پہنچ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے قرآن کا مقابلہ تو نہیں کیا۔ عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، اور پھر ان کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ تمام لوگ مل کے دعا کریں کہ آج کل فلسطین میں یہودیوں نے اربوں پر ہزاروں راکٹ برسائے، بالکل آگ لگی ہوئی ہے پورے بلڈنگوں میں، اور اس مشکل دور میں بھی کوئی مسلمان ان کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ کشمیر میں دیکھیں ظلم ہو رہا ہے، تائید کریں گے اور جی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کیا ہے؟ کوئی ساتھ دو تو صحیح نا، فقط کلامی زبانی کلامی باتیں ہیں۔ ورنہ اگر صرف عرب ملک جو ہے نا جی، عرب، یہ عربی حضرات اگر کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے اکٹھے پیشاب کر دیں گا تو اسرائیل بہ جائے گا۔ اسرائیل کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنی تعداد بھی نہیں ہے جتنی اللہ نے عرب کو دی ہے، لیکن آج مسلمان کشمیر میں ہو، ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، ہر جگہ ذبح ہو رہا ہے۔ اور ہمارا جو بہت بڑا خیر خواہ طبقہ ہے، بس وہ تقریر کرتے رہے یا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے۔ تو بہرحال میرے آقا کے عظیم معجزات جو ہیں ان میں سب سے بڑا اور عظیم معجزہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، دیکھو نا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بھئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ترقی کیوں نہیں کی؟ اس وقت انہوں نے آئٹم کیوں نہیں بنائے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ علم تھا ہی نہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن پاک نے کہا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ تو ان نے کہا اچھا کسی چھوٹے سے پتھر سے ہاتھی مر سکتا ہے؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے ایٹم بم بنا لیا۔ اور ہم صرف ماشاءاللہ پیسے لینے کے لیے خدمت خوشامد روز ان کے حق میں بیان دیتے ہیں، جی سبحان اللہ تمہارا سایہ نہ ہو تو ہم تو برباد ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے أَتَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کافروں کے پاس غلبہ و عزت ڈھونڈتے ہو، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے قرآن کی یہ شان ہے کہ ان نے ہر وہ چیز جو نئی ایجاد کی ہے اس کا اصل قرآن میں ہے، لیکن ہم لوگوں نے قرآن رکھا ہوا ہے ختم پڑھنے کے لیے۔ کوئی مر جائے تو ختم شریف پڑھو، قبر کے اوپر پھیرو، اس بندے کے اوپر پھیرو، ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے۔ اور مولوی کو کوئی پرانے کپڑے کوئی جوتے شوتے جو مر گیا اس کے وہ دے دو، بس کام بنتا رہے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دعا کرو
اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محمد مدنی کا غلام بنائے آمین۔ اور صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔